غوث اعظم زمن کمزے شیخ احمد رضا خان قطب عالم زمن تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں اصلاح معاشرہ اور جشن دستار حفظ القرآن کے اراکین معاونین متعلقین متوسلین خصوصیت کے ساتھ یہاں کے وہ بوڑھے جنہوں نے اپنے بچوں کو اکسایا نبی کے ذکر کی محفل کو سجانے کے لیے اور یہاں کے مساجد کے ائمہ مدارس کے مدرس. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اراکین کی محنتوں کو قبول فرمائے, معاونین کی تعاون کو قبول فرمائے. اللہ جلسہ پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. بہت اچھی نظامت اور بڑی محنت کے ساتھ حضرت قبلہ سید ریحان میں اثار فرما رہے ہیں اور بہت اچھی شاعری اور بہت اچھی آواز جناب سعید اختر صاحب کو کنکری سے ابھی مجھ سے بیشتر آپ نے سماعت کیا جنہوں نے محفل کو لالگات فرمایا. حالات نازک ہیں, میں اس کو بخوبی سمجھ رہا ہوں, مگر نبی کے عاشق کے لیے کوئی بھی حالت مشکل نہیں ہوتی. اگر آپ دل سے نبی کا ذکر سن لیں, دل سے اللہ کا ذکر کر لیں, دل سے اللہ والوں کے ہو جائیں, تو پھر کوئی طاقت تم پہ اثر نہیں کر سکتی. افسوس ایک چیز کا ہوتا ہے کہ آدمی اچھی محفل سے بھاگتا ہے, اچھے طاق کا بیٹا, اچھی ماں کا بیٹا, اچھے خاندان کا انسان, اچھی صحبت تربیت میں زندگی گزارنے والا مسلمان اللہ رسول کی محفل سے بھاگتا ہے. محفلیں دنیا میں بہت ہیں, جھوٹ کی, غیبت کی, چگلی کی, مکاری کی, شراب نوشی کی, جوا بازی کی بہت محفلیں, مگر خدا کا شکر ادا کریں سرودی والے کہ اللہ نے ساری بری محفلوں سے بچا کے تمہیں اپنے نبی کی محفل میں لا کر بتایا. اس سے بھی اچھی کوئی جگہ ہوگی جہاں بیٹھ کر آپ اپنی قسمت کو چمکائیں, اللہ کا ذکر سنیں, رسول کے نام سنیں, اللہ والوں کا ذکر سنیں اور پھر باتیں سنیں ایسی کہ جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے کسی کے باپ کے گھر میں نہیں, ایسے بیٹھیں جیسے کہ جنت کی کیاری میں بیٹھے. کتنی خوشی کی بات ہے. پتہ نہیں کون سا لمحہ اللہ قبول کر لے, کس کی آمین قبول کر لے, لیکن نہیں کس کا دیدار ایسا ہو کہ جو جس پر آپ دل سے جس کا دیدار کر لیں اور اللہ کو پیار آ جائے, اور اسی بات پر اللہ مجھ جیسے گناہگار اور آپ جیسے اچھوں کی مغفرت کرتے. کوئی پتہ نہیں. سمجھ گئے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, رسول پاک کے روزے کو دیکھنا عبادت ہے, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح ایک مسلمان مسلمان کو دیکھنا محبت سے عبادت ہے. یہ وقت روز تھوڑی ملے گا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری نظریں آپ کے چہروں پر ہیں اور آپ کی نظریں ان علماء کے چہروں پر ہیں. سمجھ رہے ہیں, چہرہ میری طرف کریے اور اگر مجھے نہ دیکھیں تو آپ ان کو دیکھیں کہ جنہوں نے آج قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ جانتے نہیں کہ حافظ کا مقام کیا ہے. حافظ قرآن کی عظمت, تاج والا, تخت والا, حکومت والا, سلطنت والا, بادشاہ, دولت دار, عہدے دار, زمیندار, مالدار کوئی بھی ہو, وہ چاہے چیئرمین ہو, ایم ایل اے ہو, ایم پی ہو, منتری ہو, مکھ منتری ہو, پردھان منتری ہو, کوئی ہو, جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی سے چھوڑے گی نہیں, کھا لے گی. سمجھ نہیں آپ, جب حافظ قرآن قبر میں جائے گا تو مٹی سے کھائے گی نہیں بلکہ محبت سے اسے اپنی آغوش میں لے گی. رب کہے گا اے قبر, دنیا میں اس نے میرے قرآن کو سینے لگایا تھا اور قیامت تک تجھے اب اس حافظ کو سینے لگانا ہے. یہ ایک حافظ کا مقام ہوگا. اور ایک جگہ پر تو یہاں تک علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر حافظ با عمل ہو کے مر گیا, اچھا ہو کے, سچا ہو کے, قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اگر مر گیا تو قیامت کے دن اللہ حافظ کو شفاعت کی اجازت عطا کرے گا.
ہے نا حافظ کو شفاعت کی اجازت، حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جو تیرے ہاتھ لگتا جا اسے جنت میں بھیجتا جا، قرآن کی ہوگی، یہ تقدس حافظ قرآن کا ہوگا۔ میں کہتا ہوں قسمت والا ہے وہ باپ جس نے نقشہ چلا کے محنت کر کے مزدوری کر کے اور دوسروں کے گھر میں محنت اور مزدوریاں کر کر کے آج اپنے بیٹے کے سینے میں قرآن محفوظ کیا۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ استاد جنہوں نے نہ سردی کو دیکھا نہ گرمی کو۔ اللہ کا اتنا بڑا قرآن کہ جس کو پہاڑوں پر رکھ کے نازل کیا جاتا تو وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اتنی بڑی کتاب کو ان مولانا رفیق القادری اور ان کے دوستوں نے مل کے ان بچوں کے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اگر آج یہ حافظ ہیں کل یہ قاری بنیں گے، پھر عالم دین بنیں گے، وقت کے مفتی بنیں گے، انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے پڑھتے رہیں گے۔ پھر اللہ نے چاہا اگر با عمل ہو کے مر گئے تو قیامت کے دن ایک آواز اٹھے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگارو تم ایک صف پہ لگ جاؤ۔ گناہگار ایک صف میں ہوں گے، نیکوکار ایک صف میں ہوں گے، اور انہی گناہگاروں کی صفوں میں ایک ایسا گناہگار ہوگا جس کی زندگی گناہوں میں ملبوس ہو کے گزری ہوگی۔ اپنے گناہوں کے سبب جب وہ جہنم میں جائے گا، جب جہنم کا راستہ لے رہا ہوگا، اپنے گناہوں کے سبب جب جہنم کی راہ چلے گا، ایسے پرآشوب ماحول میں اس کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے، اور اٹھا کر آنکھ جب دیکھے گا جنتی صفوں میں تو جہاں پر سب کھڑے ہوں گے وہاں پر اس کے گاؤں کا ایک عالم کھڑا ہوگا جسے دیکھ کر تڑپے گا، مچلے گا، اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے گا، ہاتھ جوڑ کر کہے گا عالم صاحب آپ کو یاد ہے میں آپ کے گاؤں کا ہوں، آپ میرے گاؤں کے ہیں، یقیناً میں آپ کے محلے میں نہیں رہتا، آپ کی برادری کا نہیں ہوں، مگر ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے مصلی کے قریب جانے والے تھے تو آپ نے ایک لوٹا پانی لینے کے لیے جب قدم بڑھایا تھا تو میں نے عالم سمجھ کے کہا کہ حضرت رک جائیے، میں آپ کو ٹنکی کے قریب نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو پانی لا کر دوں گا۔ میں نے ایک لوٹا پانی لگے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور آپ نے میرے لائے ہوئے پانی سے وضو کیا تھا۔ عالم صاحب جنتی صفوں میں کھڑے ہیں، کہیں گے مطلب کیا ہے تیرا؟ وہ کہے گا حضرت آج اپنے گناہوں کے سبب میں جہنم میں جا رہا ہوں، وہ ایک لوٹا پانی جو وضو کے لیے دنیا میں دیا تھا اگر اس کا کوئی قطرہ مجھے بچا سکے تو بچا دیجئے۔ جہنم بڑی عجیب جگہ کا نام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے دین کا عالم کہے گا مولا تو نے میرے کہنے سے ان سب کو بخشا جن کے لیے میں نے تجھ سے التجا کی، اس نے بھی دنیا کے اندر تیرے دین کے عالم کو وضو کے لیے پانی دیا تھا اور آج اس نے مجھ سے مدد کی گہار لگائی ہے۔ اے مولا میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے میں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ رب کی مشیت کہے گی اے میرے دین کے عالم تو بعد میں جانا، پہلے جس نے وضو کو پانی دیا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی صفوں میں داخل کرو اور ساتھ میں جنت میں لے جاؤ۔ سرونی کے غیور مسلمانوں جو ایک لوٹا پانی وضو کے لیے دے دے جب تو عالم کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے، جو قاری صاحب کی مدد کرے، جو حافظ صاحب کی مدد کرے، جو بچوں کا تعاون کرے، جو مدرسے کی دیواریں کھڑی کرے، جو علماء کی عزت کرے، پھر وہ قیامت میں جھوٹا ہوتا رہ سکتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ اسی طرح کی گفتگو آپ کے سامنے کروں۔ ایک کام کر لیجئے، آپ کریں گے میرے نام پر نہیں اپنے نبی کے نام پر۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کا دودھ پی کر اپنے نبی سے سچا عشق کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، پکی بات ہے۔ تو جو لوگ سامنے بیٹھے اور کھڑے ہیں اپنے نبی کے نام پہ یہاں آ جاؤ، سامنے والے، ہاں بالکل آ جائیے۔ میں نے نام نبی کا لیا، اب دیر مت کیجیے، جو پیچھے جائیں گے وہ بولا نہیں جان، بس آ جائیے، دل لگائیے پہلے
اور محبتوں کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها صلوات الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ دائما ابدا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے. اللہ نے ہم سبوں کو انسان بنایا. زور سے نہیں بولو گے؟ آج مائک نہیں بولیں گے, آج سرونی والے بولیں گے, ہے کہ نہیں؟ اب زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی مگر تمہیں بولنا ہے. دل سے بولو کیا بنایا ہے, بولو انسان. کیا بنایا ہے بولیے. اس رب نے 18,000 مخلوق پیدا کی ہے جس میں جانور ہیں, ہے نا, مکھی, مچھر, گدھا, بیل, کتا, بلی, خچر سب ہیں. اللہ جو چاہتا بنا دیتا, مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس رب نے مجھے آپ کو جانور نہ بنا کے انسان بنایا ہے نا. ساری زندگی سرونی والوں اسی کے شکریہ کے لیے سر سجدے میں رکھ کے پڑے رہو, آپ کی زندگی تمام ہو جائے گی. مگر اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. انسان بنا کر اللہ نے آوارہ نہیں چھوڑا, اللہ نے مسلمان بنایا ہے نا. کیا بنایا ہے بولو, زور سے بولو. مسلمان بنایا, اور مسلمان بنا کر بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا, اپنے رسول کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اس رسول کی امت میں کہ جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی تھی, اے مولا ہمیں امت کا نبی نہ بنا تھا, اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرتا تو اچھا تھا. کیا شان ہے اس رسول کی, کیا تقدس ہے اس امت کا. وہ امتی آپ کو بنایا, مسلمان بنایا, انسان بنایا, اپنے رسول کی امت میں پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ماں باپ جیسی نعمت آپ کو عطا فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا پورا وجود اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ جو سر میں رکھا ہوا دماغ ہے نا, جس کو آپ اور ہم بھیجا کہتے, اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس پہ دماغ نہ ہو. یہ جو ماتھے میں آنکھیں لگی ہیں, اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کی آنکھ میں قوت بصارت نہ ہو. یہ جو کان ہیں آپ کے, ان کانوں کی قیمت اس سے پوچھیں جن کے کانوں میں قوت سماعت نہ ہو. یہ جو منہ ہے آپ کا, اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے منہ میں قوت گویائی نہ ہو. یہ جو ہاتھ ہیں آپ کے, اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے ہاتھوں میں حرکت نہ ہو. یہ جو پیر ہیں آپ کے, اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہو. یہ جو گھر میں بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں نا, آج تم جن کے بٹوارے کیا کرتے ہو, کہ 8 دن باپ چھوٹے کے ساتھ کھائے گا, 8 دن ماں بڑے کے ساتھ کھائے گی. خدا کی قسم سفید داڑھی والا باپ آج دوسروں کی ٹھوکر میں ڈال دیا. یہ بوڑھی ماں تو نے دوسروں کی ٹھوکر میں ڈال دی. اس سلوبی کے اس جلسے میں پائے ہوئے زندگی سنیو, ہاتھ اٹھا کے دعویٰ کرتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, شاجی میاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون سا پاگل مولوی ہے جو تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے؟ ارے نبی کا دامن تیرے ہاتھ میں, جس کے ہاتھ میں ماں کا دامن نہ ہو, جس کے ہاتھ میں باپ کا دامن نہ ہو, کیا اس کے ہاتھ میں کسی ولی کا دامن ہوگا, شاجی میاں کا دامن ہوگا, اعلیٰ حضرت کا دامن ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. کان کھول کر سنو, جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا ہوگا وہی اعلیٰ حضرت کا غلام ہوگا. سنو, کان کھول کر کسی کے چکر میں مت پڑو. اگر کوئی پیر بھٹکاتا ہے تو مت بھٹکو, کوئی مولانا بھٹکاتا ہے مت بھٹکو, کوئی مفتی غلط راستہ دکھاتا ہے تو چھوڑ دو. اگر کوئی گاؤں کا بڑا ہے اور اگر ماں باپ سے جدا کرتا ہے تو وہ بڑا نہیں ہے, اسے لا کے جوتیوں میں رون دو. ارے اس ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا جس نے 9 مہینہ کوک میں رکھ کے 1 منٹ کا وزن کسی پڑوسی کو نہ دیا. اس باپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا جس نے 25 سال تک تجھے اپنے کعبے پہ اٹھا کے ذرہ برابر کبھی تکلیف کا احساس نہیں
زندگی ریاضت کر، ساری زندگی بندگی کر، ساری زندگی تقویٰ کر، ساری زندگی پرہیزگاری کر. یہاں کی مسجدوں میں نہیں، چلا جا خانہ کعبہ میں سر رگل رگل کے مر جا، خدا خدا کہہ کے زندگی تمام کر لے. تیرا ایک سجدہ جب تک قبول نہیں ہوگا جب تک تیری ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہو. ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگتے ہو تم، حافظ جی دعا کرو، قاری صاحب دعا کرو، مولانا صاحب دعا کرو، مفتی صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو. کان کھول کر سنو، دعا کے لیے دل چاہیے، دل، اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری پوری ماں کے سینے میں رکھا ہے وہ دل کسی پیر کے سینے میں نہیں ہے، کسی مفتی کے سینے میں نہیں ہے. اگر دعا کرانا ہے تو رات کے اندھیرے میں جا کے اپنی پوری ماں کا تلوا تاپ دے. سردی کے موسم میں اگر تیری ماں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے جنتی کہہ دیا، تجھے جنت میں جانے سے اب کوئی روک نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، تاج و سریا، تاج و سریا، تاج و سریا. ماما ہے، ماما ہے، باپ باپ ہے. وہ رب جس نے ماں عطا کی، جس نے باپ عطا کیا، پھر اس کے ساتھ آگے آئیے آپ محبت کرنے کے لیے بیوی عطا فرمائی ہے نا، چراغ گھر میں روشنی کے لیے بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائی، اور اس کے بعد یہ ایئر کنڈیشن مکان، یہ بینک بیلنس، یہ عزت کی زندگی، یہ شان کی زندگی، یہ شوکت کی زندگی، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ اچھا لباس، یہ 3 وقت کے گھر میں کھانے. آپ نے کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کیا تم اس لائق تھے کہ تمہیں ٹھنڈے پانی پینے کو ملے؟ کیا تم اس لائق تھے کہ تمہیں گرم گرم 3 وقت کے کھانے ملے؟ کیا تم اس لائق تھے کہ تمہیں اچھے مکان ملے؟ کیا تم اس لائق تھے کہ تمہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ نصیب ہو؟ کیا تم اس لائق تھے کہ یہ حسین و خوبصورت جسم جو تمہارے رب نے تمہیں دیا پھر اس کے ساتھ عزت کی زندگی نہیں؟ کبھی فجر کے بارے میں سوچا، کبھی ظہر کے بارے میں سوچا، کبھی عصر کے بارے میں سوچا، کبھی مغرب کے بارے میں سوچا، کبھی عشاء کے بارے میں سوچا؟ یار فجر نہیں پڑھتے پھر بھی ناشتہ، ظہر نہیں پڑھتے پھر بھی کھانا، عصر نہیں پڑھتے پھر بھی چائے، مغرب نہیں پڑھتے پھر بھی کھانا، عشاء نہیں پڑھتے سکون کی نیند، فجر نہیں پڑھتے ساری رات عبادت. میں پوچھنا چاہتا ہوں سرودی کے زندہ دل سنیوں سے، ارے یہ سب کیا ہے؟ تو اس کا جواب میں بھی دے سکتا ہوں، سید ریحان میاں بھی دے سکتے ہیں، مولانا رفیق القادری بھی دے سکتے ہیں، جناب سعید اختر صاحب بھی دے سکتے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو کے کچھ بول سکتے ہیں، مگر اس کا جواب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا تھا. حضور یہ سچائی کیا ہے؟ امام اعظم کہتے ہیں تجھے کھانے جو ملتا ہے یہ تیرا کمال نہیں، پینے جو ملتا ہے تیرا کمال نہیں، دولت جو ملتی ہے تیرا کمال نہیں، سکون کی جو زندگی ہے تیرا کمال نہیں، حضور کس کا کمال ہے؟ امام اعظم کہتے ہیں ارے سرونی کے زندہ دل سنی، تو آرام سے رات کو بستر پہ سو جاتا ہے، اگر اسی سرونی کے کسی محلے میں کوئی ایسا غریب بھی ہوتا ہے، ایسا انسان بھی رہتا ہے جسے غربت کی وجہ سے نیند تو نہیں آتی، مگر وہ مصلی بچھا کے سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں گر گرا کے اس کا نام لے لے کے اس رب کو پکارتا ہے، اسی کے ذکر کی وجہ سے خدا پوری بستی کے کھانے کا انتظام. زندہ باد، زندہ باد، بے شک. رحمت حق وہاں نبی جوید اور سے سجدہ اس محلے میں ہوا، کھانا اس محلے کو ملا، ذکر اس محلے میں ہوا، پانی اس محلے کو ملا، اللہ کا نام وہاں لیا گیا، بھلا پوری سرونی کا. جلسہ کرانے والوں ٹھیک ان کمیٹی والوں نے مانگی،
جو گنتی کے 10-12 جوان ہوں گے، مگر آج جو یہ کٹورے ہاتھ میں لے کے بھیک مانگتے ہیں نا جلسے کے لیے، 100 روپے دے دو، 50 روپے دے دو، 200 روپیہ دے دو، 500 روپیہ دے دو. کتنے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ارے میاں مار دی بریانی، کھا لیا انہوں نے، بانٹ لیا ہوگا پیسہ. مگر یہ کیا امیر غریبوں کے بچے ہیں؟ کیا یہ بھکاریوں کے بچے ہیں؟ کیا یہ فقیروں کے بچے ہیں؟ کیا یہ ذلیل لوگ ہیں؟ نہیں، پتہ نہیں کس نے ان کے دل میں ڈالا. اور میں تو کہتا ہوں کسی عام انسان نے نہیں، یہ چیز دل میں اللہ نے ڈالی ہے. ارے میرے بندو، دنیا والا کچھ بھی کہے اسے مت دیکھو، میرے محبوب کا ذکر کراتے رہو، کرانا تمہارا کام ہے، عزت کے حال بخشنا یہ میرا زندہ باد. پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی، آپ نے بدلے میں کیا دیا؟ آپ نے بدلے میں کیا دیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا دیا تم نے بدلے میں؟ اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے کہہ دینا آپ سے کہاں رہتے ہو پولیس سروری میں، یار پہچان نہیں ہو رہی، پہلے تو آپ یعنی کہ چپل تک آپ کو نصیب نہیں ہوتی تھی، آج بلٹ پہ چلتے ہو، کپڑا نصیب نہیں ہوتا تھا، آج کار میں چلتے ہو، چھپر میں اور جھونپڑی میں رہتے تھے، آج بلڈنگوں میں رہتے ہو، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، آج بیلنس رکھتے ہو. کیا ہو گیا؟ آپ اکڑ کے کہتے گھمنڈی بن کے، متکبر ہو کے آپ تو منہ پھلا لیتے اور کہتے ارے میاں آپ جانتے نہیں ہو میرا بیٹا IAS ہے، میرا بیٹا IPS ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا ماسٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا MBBS ہے، میرا بیٹا PUMS ہے، میں تو بہت بڑا بلڈر ہوں، میں تو پلوٹنگ کا کام کرتا ہوں، میں تو آج ہزاروں کروڑوں اور اربوں میں کھیلتا ہوں. کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ اے سروری کے زندہ دل سنی، گھمنڈی مت بن، متکبر مت بن، ادا کا شکار مت بن. بہت دیکھے ہیں تجھ جیسے، اگر کسی نے ہاتھ پکڑ کے تیری امیری کا ذکر کر بھی دیا تھا تو سر جھکا لیتا، آنکھ میں آنسو آ جانا چاہیے تھا، دل ہل جانا چاہیے تھا، زبان لڑکھڑا جانا چاہیے تھا. اس بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا اے میرے بھائی یقیناً میں غریب تھا، مجھے جو کچھ ملا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ملا، یہ سب مجھے میرے رسول کے صدقے میں جتنا ملا تھا اس سے بھی زیادہ تیرا رب عطا بھی کر دیتا، رب تجھ سے راضی بھی ہو. زندہ باد بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد بے شک. مگر نہیں، الگ زندگی ہے تمہاری، الگ زندگی ہے آپ کی. دیکھ رہا ہوں میں کس حالت میں جی رہے ہو تم. سروری والوں، چہرہ میری طرف کر کے ایک جملہ سن لو، سر اٹھا کے جینے میں مزہ نہیں ہے، سر جھکا کے جینے میں مزہ. زور سے نہیں بولو گے؟ سر اٹھا کے جینے میں مزہ نہیں ہے، سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے. سفید داڑھی والا گاؤں کا کوئی بوڑھا ملے تو اسے دیکھ کے ہنسے مت، سر جھکا کے اسے سلام کرے. مصطفیٰ کہتے ہیں اگر اس سفید داڑھی والے نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے کہہ دیا بیٹا جیتا رہو تو اب تجھے دنیا میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی بوڑھا مل جاتا مذاق بناتے کہتے سٹیا گیا، بوڑھا نہیں سٹیا بیٹے کیوں سٹیا گیا؟ بوڑھا اپنی جگہ کل بھی ٹھیک تھا آج بھی ٹھیک ہے. اور اڑنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، مال پہ اترانے والے، دولت پہ گھمنڈ کرنے والے، پیسہ کمانا کمال نہیں ہے،
تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھ سے بڑے بڑے آئے، خدا کی قسم وہ مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کے نام ختم، نشان ختم، خاندان ختم، بادشاہت ختم، سلطنت ختم، حکومت ختم، یہاں تک کہ جن علاقوں میں رہتے تھے وہ علاقے ختم۔ فرعون مٹ گیا، حامان مٹ گیا، نمرود مٹ گیا، قارون مٹ گیا، شداد مٹ گیا، یزید مٹ گیا، ابو جہل مٹ گیا، ابو لہب مٹ گیا، عتبہ مٹ گیا، شیبہ مٹ گیا، امیہ مٹ گیا، اور جتنے اور باقی ہیں نمبر ان کا بھی ایک ایک کر کے آنے والا ہے، بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ جتنے اڑنے والے آئے تھے اللہ نے سب کو مٹا کے رکھ دیا، بچا کوئی نہیں ہے، مگر جو سب کچھ رکھ کے سر جھکا کے جیے تھے وہ غوث اعظم آج بھی زندہ ہے، وہ خلیل مراد آج بھی زندہ ہے، وہ صابر پاک آج بھی زندہ ہے، وہ نظام الدین آج بھی زندہ ہے، وہ مکتوب سبنا آج بھی زندہ ہے، وہ برکت اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ فضل اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ جمال اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ وارث پاک آج بھی زندہ ہے، وہ بدیع الدین آج بھی زندہ ہے، وہ شاجی میاں آج بھی زندہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت آج بھی زندہ ہے، وہ حجت الاسلام آج بھی زندہ ہے، وہ مفتی اعظم آج بھی زندہ ہے، وہ خالد ملت آج بھی زندہ ہے، وہ امیر شریعت آج بھی زندہ ہے، وہ صدر العلماء آج بھی زندہ ہے، وہ میرا پیر تاج الشریعہ آج بھی زندہ ہے، وہ ریحان میاں کا خاندان آج بھی زندہ ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بات اور سن لو، اپنا اخلاق بہت اچھا بنا لو، گھمنڈی مت بنو، متکبر مت بنو۔ اللہ نے دولت دی ہے تو تیرے باپ کی نہیں ہے، اتراب مت زیادہ۔ جو دینا جانتا ہے وہ بہت آسانی سے لینا بھی جانتا ہے۔ ہاں، جو پہلے گھوڑوں پہ چلتے تھے آج پیدل چل رہے ہیں، جو کاروں میں گھومتے تھے آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں، ہاں، جو لیلن کے علاوہ کچھ نہیں پہنتے تھے آج اسٹیشنوں پر ننگے کھڑے ہیں، وہ جو بلڈنگوں میں رہتے تھے آج فٹ پاتھ پر لیٹے ہیں، وہ جو اچھے اچھے کھانوں کو ٹھوکریں مارتے تھے آج اسٹیشنوں پر روٹیوں کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، وہ ارے گھر میں بیٹھ کے اگر خدا رزق تو روزی دے رہا ہے تو یہ رب کا کرم ہے، اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اتراب مت۔ اگر سوکھی روٹی بھی گھر میں مل رہی ہے تو ادب سکھا کے رب کا شکر ادا کر لے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور تیرا بھی کام ہو جائے۔ ساتھ ساتھ ایک بات اور سن لو کان کھول کے، اپنے لیے تو بہت جی لیے تو، ہاں بہت جی لیے، دوسروں کے لیے بھی جینا شروع کرو۔ اس کے لیے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے رشتے دار کے لیے، اپنی بستی کے غریب کے لیے۔ میں تمہیں امیر کیسے کہہ دوں؟ تیرے بھائی کو وقت پہ دوائی نہیں مل رہی، تو امیر ہے؟ تیرا باپ دوسروں کی ٹھوکر میں بیٹھا، تو امیر ہے؟ تیری ماں سردی میں ایک ایک چادر کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، تو امیر ہے؟ دوسری بستیوں میں جا کے پیسہ لٹاتا رنڈیوں پر، ڈی جے باجے گانوں تماشوں میں، اور تیری سرونی میں ایک وقت کی دوائی غریب کو نصیب نہیں ہو رہی، تو امیر ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ تو امیر ہے؟ امیر دیکھنا ہو تو چل مدینے میں،
امیر کون ہے؟